بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اور کچھ پیش گوئیاں۔ اگلے 35 روز عمران خان کی جان کو کس سے شدید خطرہ ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی ایکسکلوسیو پیش گوئی، بڑی ایکسکلوسیو خبر روحانی حوالے سے حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں میں 8 فروری کے احتجاج کی قیادت کون کرے گا، اور اس حوالے سے کمپرومائزڈ قیادت کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے بڑا دھماکہ ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے کس ضلع کی کس تحصیل سے عمران خان پر کالا جادو کروایا گیا، اور پی ٹی آئی کا وہ کون سا وزیر تھا جو اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دھوکے سے عمران خان کو وسطی پنجاب کے ایک خاص عامل کے پاس بہانے سے لے کر گیا، جس نے کپتان کو اپنے ذہنی حصار میں لے کر اسے سیاسی کامیابی کے حوالے سے 2 تعویذ دیے جو کپتان نے اپنے گلے میں ڈال لیے۔ یہ تعویذ عمران خان کی آئندہ سیاست میں اور جیل سے رہائی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں، یہ دلچسپ اور چونکا دینے والے دعوے کیے ہیں ملک کی واحد خاتون خلیفہ ڈاکٹر افشاں ملک نے، جن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے 3 بڑے گدی نشینوں نے 3 بڑے درباروں کے گدی نشینوں نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ علم الاعداد، پامسٹری اور علم نجوم سمیت کئی پراسرار علوم کی بھی عاملہ ہیں۔ ناظرین، ملک کے ایک بڑے اینکر اور یوٹیوبر ارشاد بھٹی کے ساتھ انٹرویو میں ڈاکٹر افشاں ملک نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ملک کے 2 بڑے سیاستدانوں مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں سے کس کا وزیر اعظم پاکستان بننے کا چانس زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی اس پیش گوئی کی تفصیل بھی شیئر کریں گے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگلے 35 روز اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور پاکستان میں افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور حکومت کو انہیں فوری طور پر پیرول پر رہا کر دینا چاہیے یا پھر عدالت سے ضمانت میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان ایک خوفناک بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ بابا جی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حکومت فوری طور پر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی بڑھائے۔ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو پھر تمام تر ذمہ داری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر آئے گی، اور اس کا نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم 5 اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور آپ دبا دیجئے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح سے ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے دلچسپ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ لاہور پولیس نے شالیمار گارڈنز میں سرکاری سرپرستی میں منعقدہ ایک ثقافتی تقریب کے دوران قیدی نمبر 804 کے عنوان سے گانا گانے پر ایک گلوکار فراز خان قوال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
تھانہ شالیمار گارڈنز کے انچارج ضمیر الحسن کو اس کیس کا مدعی بنایا گیا ہے، جس کا موقف یہ ہے کہ جس تقریب میں نقدہ کوکا قیدی نمبر 804 ہوئے والا یہ گانا گایا گیا، اس کا اہتمام وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یعنی سرکاری تقریب میں ہی نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 اس نے گانا گانا شروع کر دیا۔ حاضرین نے چونکہ نقدہ کوکا گانے کی فرمائش کی تھی تو قوال اور اس کے ہم نواؤں نے یہ گانا گا کر محفل تو لوٹ لی، لیکن اب کیس بھگتیں گے۔ یہ الزام ہے کہ عمران خان سے منسوب گانا گا کر قوال فراز خان نے ایک غیر سیاسی تقریب میں سیاسی گانا گا کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تقریب میں ہر مکتبہ سیاست کے لوگ موجود تھے اور اس گانا گانے کی وجہ سے کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا تھا۔ ناظرین، جس ملک میں اپوزیشن کے حوالے سے ایک گانا گانے کی بھی پبلک پلیس پر اجازت نہ ہو، اسے آپ سول مارشل لا نہ کہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق ISI چیف فیض حمید کے بڑے بھائی نجف حمید اور ریونیو آفیسر عبدالظہور کے خلاف اینٹی کرپشن سرکل FIA اسلام آباد میں جعل سازی اراضی ریکارڈ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک کنال قیمتی زمین بوگس انتقال کے ذریعے ہتھیا لی۔ کیس کے ریکارڈ کے مطابق اس فراڈ کے لیے جعل سازی 2009 اور 2010 میں ہوئی تھی۔ یہاں سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا شرمناک سسٹم ہے ہمارے ملک کا کہ مقدمے میں دھوکہ دہی، جعل سازی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس کیس کے اتنی تاخیر سے اندراج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں طاقتور لوگوں کے خلاف قانون صرف اسی وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب وہ سرکار کے معتوب ہوں۔ 16 برس تک اس جعل سازی اور فراڈ کے متاثرین در بدر پھرتے رہے ہوں گے لامحالہ، اور اس دوران وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، لیکن متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی ملک میں تو اس وقت باجوہ اور فیض حمید کا راج تھا۔ فیض حمید ISI چیف تھے اور پھر کور کمانڈر پشاور رہے۔ تو ایسے حالات میں کس محکمے کو جرأت ہو سکتی تھی کہ ان کے بھائی نجف حمید کے خلاف کیس درج کرے؟ ناظرین اکرام، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کسان اتحاد نے اپنے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر 26 جنوری کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دمادم مست قلندر کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔ یہ اعلان صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 5 جنوری کو احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومت کی استدعا پر اسے 21 روز کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ ملک میں فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ آلو اور کنو کے کاشتکاروں کو پیداواری لاگت بھی نہیں مل رہی۔ 120 کلو آلو کی بوری 8,000 روپے کی بجائے صرف 1,800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، اور گنا جو ہے وہ صرف 400 روپے فی من میں خریدا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آلو خود خریدے اور گنے کی جو کم از کم قیمت ہے وہ 500 یا 600 روپے فی من مقرر کی جائے، اور آلو کو حکومت خود خرید کر ایکسپورٹ کرنے کا انتظام کرے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی تجارت بند ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تجارت بند ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ سٹاکسٹ اٹھا رہے ہیں، کولڈ اسٹوریج والوں کی موج لگی ہوئی ہے، اور کاشتکار دیوالیہ ہو گیا ہے جو آلو کا کاشتکار ہے۔
انہوں نے گندم کی قیمت جو کم از کم 400 روپے من مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری خریداری بھی اس سال یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے جناب خالد محمود کھوکھر نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پورے پنجاب کا کاشتکار جو ہے وہ احتجاج کے لیے 26 جنوری کو لاہور پہنچے گا اور پنجاب اسمبلی کے سامنے پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے احتجاج کا پورا پلان سامنے آ گیا ہے۔ پنجاب میں احتجاج کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو سونپی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کے انتظامات شاہد خٹک کے ذمے لگائے گئے ہیں۔ بلوچستان میں احتجاج کی قیادت محمود خان اچکزئی کریں گے، جبکہ صوبہ سندھ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو احتجاج کی قیادت کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اپنے سندھ اور کراچی کے حالیہ دورے میں صوبہ سندھ میں احتجاج سے متعلق اہم فیصلے کریں گے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی جس جوش و جذبے کے ساتھ 8 فروری کے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، اس سے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس بار سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کمپرومائزڈ لیڈرشپ کو احتجاجی پروگرام کے بارے میں فیصلوں اور قیادت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو خدشہ ہے کہ اگر عوام 8 فروری کو بڑی تعداد میں باہر نکل آتے ہیں تو خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے اور فارم 47 حکومت پر ایک بار پھر لرزہ طاری ہو جائے گا اور حکومت کے خاتمے کی تحریک نئے جوش و جذبے کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 5ویں اور چونکا دینے والی خبر کی، جو ملک کی جواں سال آسٹرالوجر اور ماہر علم الاعداد ڈاکٹر افشاں ملک نے کی ہے، جن کی تصویر آپ نے تھم نیل پر دیکھی ہوگی۔ وہ موہڑا شریف، اجمیر شریف اور بغداد شریف کی، یعنی 3 گدیوں کی، جو بڑی 3 گدیاں ہیں، ان کے گدی نشینوں کی طرف سے خلیفہ بھی نامزد کی گئی ہیں۔ روحانی علوم کے حوالے سے ارشاد بھٹی کو دیے گئے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں انہوں نے نام لیے بغیر انکشاف کیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے عمران خان کو اعتماد میں لے کر ان پر کالا جادو کروایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی سیاست میں مسلسل مشکلات کا شکار ہیں۔ اپنے دلچسپ دعوے میں ناظرین کرام، ڈاکٹر افشاں ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ایک با اعتماد ساتھی لیڈر جو ان کی اے ٹی ایم بھی کہلاتا تھا اور وفاقی وزیر بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عمران خان کی 2 اے ٹی ایم کہلاتی تھی، ایک جہانگیر خان ترین اور دوسرے علیم خان۔ جہانگیر خان ترین کو 2018 کا الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن سکے تھے، جبکہ جو دوسری اے ٹی ایم ہے علیم خان، وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا اور وہ صوبائی کابینہ میں، پنجاب کابینہ میں شامل تھے، اور انہوں نے بعد میں 2024 میں پھر الیکشن لڑا اور وہ اس وقت ایم این اے ہیں۔ جہانگیر ترین اس بار بھی ایم این اے نہیں بن سکے، اس لیے نہ وہ پہلے وفاقی وزیر بن سکے نہ اب وفاقی وزیر بن سکے، جبکہ علیم خان جس وقت کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت صوبائی وزیر تھے، یا اس سے پہلے کا یہ ذکر ہے، لیکن بہرحال وہ صوبائی وزیر بھی رہے اور وفاقی وزیر بھی رہے اور وہ اے ٹی ایم مشین بھی کہلائے۔ تو اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ ان کا اشارہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبدالعلیم خان کی طرف ہی ہے۔ ڈاکٹر افشاں ملک کا کہنا ہے کہ یہ جو ان پر کالا جادو کروایا گیا ہے عبدالعلیم خان کی طرف سے، اس کی وجہ سے وہ اپنی سیاست میں مسلسل مشکلات کا شکار ہیں، اور عمران خان کا جو یہ بااعتماد ساتھی تھا بظاہر، وہ اندر سے ان کے خلاف سازشوں میں شامل تھا، اور وہ ان کو لے کر اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور گیا
اور وہاں ایک عامل سے انہوں نے 2 تعویذ انہیں لے کر دیے۔ یہ دونوں تعویذ کالے علم کے تحت تیار کیے گئے تھے اور عمران خان نے یہ دونوں تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیے۔ ڈاکٹر افشاں ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان جب تک اپنے گلے سے یہ دونوں تعویذ نہیں اتارے گا اس پر کالے جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ ارشاد بھٹی نے، ناظرین کرام، عمران خان نے کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس دعوے کی کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک، نہ ہی عبدالعلیم خان کی طرف سے اس دعوے کی کوئی تردید آئی ہے، اس لیے ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ ساری تفصیل شامل کی۔ اگر ان کا کوئی موقف آیا تو وہ بھی ہم شامل کریں گے اپنی کسی اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین، ارشاد بھٹی نے ملک کی 2 اہم دیگر شخصیات کے حوالے سے بھی کئی سوالات کیے، جن کے جواب میں ڈاکٹر افشاں ملک کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنا علم الاعداد کے مطابق ممکن نظر نہیں آ رہا، تاہم بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم پاکستان بننے کا چانس نظر آ رہا ہے علم الاعداد کی روح سے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت عظمیٰ کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ عالمی حالات جس تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے تحت پاکستان سب سے نازک اور حساس ٹارگٹ ہوگا عالمی استعمار کا۔ پاکستان کو ہر وقت امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے عالمی استعمار اسے اندر سے کمزور کرنے کے لیے خانہ جنگی کی سازش کرے گا، اور اس دوران عمران خان کی جان لینے کے لیے موساد اور را کی طرف سے جیل میں عمران خان کے پر کو قاتلانہ حملے کا یا زہریلا کھانا کھلانے کا یا کسی بھی طریقے سے ان کی جان لینے کی سازش کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اگلے 35 روز ہیں وہ انتہائی حساس اور خطرناک ہیں۔ اس دوران حکومت کو عمران خان کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ عمران خان کو جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو پاکستان میں اس سے بھی زیادہ خوفناک قسم کے فسادات شروع ہو سکتے ہیں، جس طرح کا جلاؤ گھیراؤ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ناظرین وہ لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔